حال کے انس کے سامنے باپ بھی آیا کہ انس بیٹا چلیں ہمارے ساتھ چلو. تو انس نے کہا کہ اگر آپ کبھی کبھی مجھ سے اداس ہوں تو مجھ سے یہاں آ کے ملاقات کر جائیں. سبحان اللہ. محبوب کی دہلیز کو میں نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. کیا بات. جب کبھی آپ کا جی چاہے کہ ہم انس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہ 10 سال کا بچہ اپنی ماں اور باپ کو جواب دے رہا ہے, حضور کا آستانہ تو میں نہیں چھوڑتا. اور انس گواہی دیتے ہیں کہ میں جب تک حضور کی خدمت میں حاضر رہا مجھے زندگی بھر سرکار نے کبھی ڈانٹا نہیں, حالانکہ مجھ سے نقصان بھی ہوئے. آقا کے شیان میں کچھ خدمت کر بھی نہیں سکا مگر سرکار نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. حضور نے کریمی کی انتہا فرما. تو یہ انس بن مالک آپ نے ایک دن میرا اور آپ کا بھلا کرتے ہوئے, امت کا بھلا کرتے ہوئے محبوب کی خدمت میں عرض کیا, حضور قیامت کے دن جو اتنا رش ہوگا جناب صفی سے آخری انسان تک میدان محشر میں مخلوق خدا کا جمع غفیر ہوگا, تو حضور ہم آپ کو تلاش کہاں پہ کریں گے. تو اب چونکہ جدید دور ہے تو یوں سمجھیں کہ سرکار نے اپنی لوکیشن بتائی. سبحان اللہ. حضور نے اپنی لوکیشن بتائی. سرکار اچھا, اب اس کے جواب میں محبوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تو مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا, نیکیاں کر, عمل کر, بس کماؤ. مجھے ڈھونڈ کر یا خدا پناہ یہ بھی نہیں کہا کہ اگر میں مل بھی گیا تو پھر میں کیا کروں گا, تب تو وہ جلال میں ہوگا. نہیں, حضور آپ کو کہاں تلاش کریں گے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, انس اگر حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا. سبحان اللہ. حضور وہاں کیا ہوگا, فرمایا امت جب پیاسی آئے گی اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں چلتے چلتے تو انہیں پیاس لگی ہوگی, جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں ان کی میزبانی کر کے کوثر کے جام بھر بھر کے ان کو پلا رہا ہوں. حضور اگر آپ کو وہاں نہ پا سکے تو پھر سرکار نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا. میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رب سلم کی دعائیں کر رہا ہوں. بولا میری امت کو سلامتی سے گزار. آقا اگر پل صراط پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر سرکار نے فرمایا پھر جہاں تمہارا حساب ہو رہا, کریم ہو تو ایسا, شفیع ہو تو ایسا, اور رسول ہو تو ایسا, اور محبوب ہو تو ایسا. فرمایا پھر جہاں تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا میزان پر. تو لمحہ لمحہ ایسا ہے کہ سرکار گویا یوں سمجھیں کہ اپنی امت کے قریب, اپنے ہر امتی کے پاس. آج ہر طرف ہمیں حقوق کی جنگ نظر آتی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے حق کے لیے, بس آخری بات ہے اپنے حق کے لیے ہر بندہ ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں سب سے زیادہ حق مجھ پر اور آپ پر وہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے. سب سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے کی جائے, سب سے بڑھ کر تعظیم رسول خدا کی جائے, سب سے بڑھ کر بات مصطفیٰ کی مانی جائے, سب سے بڑھ کر یہاں محبوب کی بات آ جائے وہ پتھر پہ لکیر ہے, وہ حرف آخر ہے. سرکار نے فرما دیا تو بس فرما دیا. ایک دن سرکار فاروق اعظم سرکار بس آخری بات حدیث مبارکہ, سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں بیٹھ کر اپنے شہزادے جناب عبداللہ سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. اصل میں دیکھیں بات تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ تو سارے ہی الحمدللہ ذوق والے. اگر میں آپ کی خدمت میں اپنے دل کی بات کہوں نا, چونکہ ہم آپ آپس سے بیٹھے ہیں, تو یہ تو 1 گھنٹہ بھی کیا حیثیت رکھتا ہے, آدھا گھنٹہ بھی کیا وقت رکھتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر جناب آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری انسان کی ہچکی تک کا بھی وقت ہمیں مل جائے
تو بھی ابو طالب کے بیٹوں کے تلووں سے لگ کر اڑنے